جوانوں، میرا اللہ کہتا ہے ہر گناہ کرنا میں معاف کر دوں گا، میں معاف کرنے والا ہوں، میں غفور الرحیم ہوں۔ ہر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا، لیکن یہ ایک گناہ کبھی بھول کر بھی مت کرنا، کبھی غلطی سے بھی مت کرنا۔ میرا اللہ کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا، نہ تو تمہارا کوئی روزہ قبول ہوگا، نہ تمہاری کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ تمہاری کوئی نماز قبول ہوگی، تمہارا کوئی بھی ایک عمل قبول نہیں ہوگا، کوئی تمہارا عمل قبول نہیں ہوگا اگر تم یہ ایک گناہ کرتے ہو۔ وہ کیا ہے گناہ؟ میرا اللہ کہتا ہے کہ ہر گناہ کرنا، لیکن یہ ایک گناہ مت کرنا۔ وہ گناہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں سے کبھی بھی آنسو مت نکلنے دینا، کبھی بھی انہیں تکلیف مت پہنچانا، ان کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ نکلنے دینا، کبھی رونے نہ دینا۔ میرا اللہ کہتا ہے جس گھر میں بوڑھے ماں باپ روتے ہیں اس گھر سے برکت رحمت چلی جاتی ہے۔ جوانوں، بوڑھے ماں باپ کو روتا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ تمہیں کیوں نہیں ترس آیا؟ تمہیں کیوں نہیں رحم آیا اپنے بوڑھے ماں باپ کے اوپر؟ بوڑھے ماں باپ اپنا دکھ اپنا درد تمہیں سنانے کے لیے آتے ہیں، تمہیں بتانے کے لیے آتے ہیں، وہ تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا درد اپنا حال سنانے کے لیے تمہارے پاس آتے ہیں، تم انہیں دھتکار دیتے ہو، ان سے دور چلے جاتے ہو، ان کا کوئی درد نہیں سنتے، کوئی تکلیف نہیں سنتے، ان کی کوئی بات نہیں سنتے، ان سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، انہیں دھکے دیتے ہو، ان سے لڑتے ہو، لڑائی کرتے ہو، فضول یہ وہ، کوئی ان کی بات نہیں سنتے۔ میرا اللہ کہتا ہے جس گھر میں بوڑھے ماں باپ روتے ہوں تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ تمہیں کیوں نہیں ترس آیا اپنے بوڑھے ماں باپ کے اوپر؟ آؤ تمہیں ایک دکھ بھری کہانی سناتا ہوں، ایک دکھ درد سے بھرا واقعہ سناتا ہوں۔ جس گھر میں والدین کی موت پڑی ہو، والدین جس گھر میں مر جائیں، بوڑھے ماں باپ رخصتی فرما جائیں، تو اور کوئی روئے یا نہ روئے، بیٹی ضرور روتی ہے۔ بیٹی صرف آنکھوں سے ہی نہیں بلکہ اس کا دل بھی رو رہا ہوتا ہے۔ بیٹی بوڑھی ماں کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی ہے، بیٹی بوڑھے باپ کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ تو ادھر سے بیٹی نے جوانی کی دہلیز پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ بوڑھے ماں باپ انتقال کر گئے۔ جس دن بوڑھے ماں باپ کے گھر سے جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، بیٹی نے بوڑھے باپ کی چارپائی کا پاؤں پکڑ کر کہا کہ ابا تو اللہ کے حوالے ہو گیا، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ مجھے کس کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہے؟ میں کہاں رہوں گی؟ تیرے جانے کے بعد مجھے کوئی سہارا دے گا؟ میری جوانی کسی خطرے میں تو نہیں پڑ جائے گی؟ میری جوانی کسی مصیبت میں تو نہیں پڑ جائے گی؟ تیرے جانے کے بعد مجھے کوئی کھانا دے گا یا نہیں دے گا؟ تیرے جانے کے بعد مجھے کوئی رہنے دے گا یا نہیں دے گا؟ کوئی مجھے سہارا دے گا تیرے جانے کے بعد یا نہیں دے گا؟ تیرے جانے کے بعد مجھے کوئی کپڑے دے گا یا نہیں دے گا؟ یا کسی کے اترے ہوئے کپڑے مجھے پہننے پڑیں گے؟ تیرے جانے کے بعد مجھے کہیں کوئی کام تو نہیں کرنا پڑے گا؟ جو نازوں سے پلی ہوئی اس کو اس کے بھائیوں نے 10 دن سہارا دیا، 10 دن اس کو حوصلہ دیا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم کبھی تمہیں کسی پریشانی میں نہیں آنے دیں گے، ہم تمہاری ہر چیز پوری کریں گے، ہر خواہش پوری کریں گے۔ 10 دن کے بعد وہ بھول گئے، اپنی فیملیوں میں مصروف ہو گئے، نہیں پتا کہ ان کا بوڑھا باپ مر چکا، نہیں یاد ان کے بوڑھے ماں باپ کا چہرہ، نہیں یاد کہ اس بوڑھے باپ کی ایک جوان بیٹی بھی ہے۔
وہ کہاں ہے نہیں یاد، کسی کو نہیں پتا، وہ اپنی اپنی فیملیوں میں مصروف ہو گئے، اپنے اپنے بچوں میں، اپنی جوان بہن کا کچھ پتہ نہیں، وہ بہن کسی سہارے کے بغیر ہی جو نازوں سے پلی ہوئی، پھولوں سے پلی ہوئی، وہ گھر گھر میں جو اپنے گھر میں کبھی کام نہیں کیا وہ گھر گھر میں جا کے کام کر رہی، جو اپنے گھر میں کوئی برتن تک نہیں دھویا وہ گھر گھر میں جا کے برتن دھوتی، وہ گھر گھر میں جا کے کپڑے دھوتی، وہ گھر گھر میں جا کے واش روم دھوتی، جس نے آج تک کوئی کام نہیں کیا نازوں سے پلی ہوئی۔ ایک بار بیٹی اب آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سنوار رہی تھی، بال سنوارتے سنوارتے ہی کیا دیکھتی ہے، اس کے بالوں میں ایک سفید بال آ جاتا ہے، اور اس سفید بال کو دیکھتے ہی اس کو اپنے بوڑھے ماں باپ کی شکل یاد آ جاتی ہے، چہرہ یاد آ جاتا ہے، مرا ہوا چہرہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ وہیں پر رو پڑتی ہے۔ اپنی بہن کا ان بھائیوں کو کچھ نہیں پتا، اپنی بہن کا کسی نے خیال نہیں رکھا، بیٹی کے لیے رشتے آئے، بہن کے لیے رشتے آئے، لیکن بھائیوں نے ٹھکرا دیے۔ کیوں ٹھکرائے؟ اس لیے کہ بیٹی کو، بہن کو اپنے والدین کی جائیداد کا حصہ دینا پڑے گا، اپنی بہن کو جائیداد کا حصہ دینا پڑے گا، دہیج دینا پڑے گا، اپنے والدین کی جائیداد میں سے اس کو بھی حصہ دینا پڑے گا۔ اس کی شادی نہیں کرائی انہوں نے۔ جب تک باپ زندہ ہوتا ہے اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرتا ہے، ہر اس کا جو چیز چاہیے، ضرورت ہے اس کی، وہ ہر چیز اس کو لا کر دیتا ہے، ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ وہ کام باپ کے مرنے کے بعد، بوڑھے باپ کے مرنے کے بعد بھائیوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ ذمہ داری بھائیوں کی بنتی تھی، بھائیوں نے یہ نہیں کیا۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جوانوں کے گھر میں، ہر کسی کے گھر میں، بوڑھے ماں باپ جن کے گھر میں ہیں انہیں بھی جو ہے وہ دکھ دیتے ہیں، دھکے دے کر گھر سے نکال دیتے ہیں، کوئی کھانا نہیں دیتا، کوئی ان کی بات نہیں سنتا، کوئی بات کرنے کو آئے، بوڑھے ماں باپ آئے اپنے بچوں کے پاس بات کرنے کو، اپنا دکھ سنانے کو، اپنا حال سنانے کو، وہ دھکے دیتے ہیں، انہیں دھتکار دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ فضول باتیں کر رہے ہو، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، یہ نہیں وہ نہیں۔ بیویاں آ جائیں گھر پہ تو وہ بیویوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو بیویاں کہیں وہی کرتے ہیں۔ بیوی کہے ماں کو نکال دو گھر سے تو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں، باپ کو نکال دو تو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ بیوی کہے کہ اپنے ماں باپ کو کھانا نہ دو، وہ کھانا نہیں دیتا۔ بیوی کہے مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا، اپنے ماں باپ سے کہو وہ سارا دن فضول بیٹھے رہتے ہیں، ان سے کہو، بوڑھے ماں باپ سے کہو کہ وہ کریں کام۔ وہ جا کے بیوی کے کہنے پہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو کہتا ہے کہ جاؤ گھر کا کام کرو، فضول بیٹھے رہتے ہو۔ یہ نہیں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں۔ بوڑھے ماں باپ نے کچھ کبھی کہا تو اس کو دھتکاریں گے، ماریں گے کہ کیوں کہا، کیا مطلب ہے اس کا، یہ ہے وہ ہے، چیخیں گے ان کے اوپر، چلائیں گے، دھکے دیں گے۔ خدا را جوانوں، بوڑھے ماں باپ گھر میں ہوں، وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے گھر میں بوڑھے ماں باپ کا سایہ ابھی تک قائم دائم ہے، اور اللہ پاک ان کے گھر میں اسی طرح بوڑھے ماں باپ کا سایہ ہر آل اولاد کے اوپر قائم دائم رکھے۔ جوانوں، کبھی بھی اپنے ماں باپ کی دل آزاری مت کرنا، کبھی ان کا دل مت توڑنا، کبھی ان کو دکھ مت پہنچانا، کبھی ان کو تکلیف مت پہنچانا، نہ رلانا انہیں۔ میرا اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرتا، ان لوگوں کو جو اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں، رلاتے ہیں، درد دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، میرا اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرتا۔ اپنی دوزخ مت بناؤ، اپنی جنت بناؤ۔ ماں کے پاؤں میں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔
اس بات کو دل و دماغ میں رکھ کے اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کر پیو، پاؤں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، لہذا اپنے والدین کی خدمت کیا کرو۔ خدارا میری یہی آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، جتنا ہو سکے خدمت کرو، اپنی جنت بناؤ، اپنے لیے جنت بناؤ، اپنے بال بچوں کے لیے آنے والے آپ کی بھی اولاد جو ہوگی وہ آپ کی بھی خدمت کرے گی، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی، اس سے میرا اللہ بھی خوش ہوگا، تم لوگوں کو بھی سکون ملے گا، تم لوگوں کو بھی خوشی ملے گی۔ تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ، شکریہ، اللہ حافظ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔